السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اگلی جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 3 حقوق کا تذکرہ کیا تھا. اصل مضمون ہمارا بہت پرانا خلفائے راشدین کی سیرت پر مشتمل کلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تمام ہوا تھا. پھر اس کے بعد وقتی ضرورت کے پیش نظر 1-2 خطاب اور ہو گئے. پچھلی جمعہ سے مناسبت قائم کرتے ہوئے آج کی جمعہ میں 2 قرآن مقدس کی عظیم المرتبت سورتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. پورا قرآن مضمون کے اعتبار سے 6665 آیتیں یا 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. ان میں تقریباً 1000 آیات وہ ہیں جو ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، محاسن اور آپ کی خوبیوں پر مشتمل ہے. آپ قرآن کریم کا آخری پارہ والضحیٰ سے 22 سورتیں پڑھ جائے. 2 چند سورتوں کے علاوہ 2 چند مضامین چھوڑ کر والضحیٰ سے لے کر کل 22 سورتیں والناس تک ہے. ان 22 سورتوں میں اکثر و بیشتر سورتیں اور کل کی قریب مضامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے محاسن پر مشتمل ہے. یہ سورہ الم نشرح، اس میں تو خداوند قدوس نے اپنے پیغمبر کے لیے عجیب انداز سے مخاطب فرمایا ہے. بڑے پیار بھرے انداز میں
کہیں لک، کہیں عنک، کہیں لک۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے منشا کے مطابق آپ کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے احترام شان کو ملحوظ رکھ کر آپ ہی کے لیے یہ چیزیں کی ہے۔ کس قدر بلیغ انداز خداوند قدوس نے اپنے پیغمبر کے بابت استعمال فرمایا۔ تو دنیا کی باطل طاقتیں، اسلام دشمن عناصر، متعصب کٹر پنتھی آقا کی شان میں اگرچہ کسی بھی درجے کی کوئی بھی گستاخی کرے، اسے ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وجہ سے کہ اللہ کے یہاں مسلم شخصیت ہے اور مدار اللہ کے دربار میں ہے۔ اللہ جسے افضل قرار دے وہ افضل، اللہ جسے اشرف قرار دے وہ اشرف۔ جب مقبول من اللہ ہے اور اللہ نے ان کی عظمت کی گواہی قرآن میں دے دی اور صبح قیامت تک باقی رہنے والی اور جنت میں ابدی کتاب اللہ کی قرآن کریم باقی رہنے والا کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ ہے، وہ آپ کی عظمت شان بیان کر رہی ہے۔ یہ سورہ الم نشرح والضحیٰ کے بعد دوسری سورت ہے۔ پہلے ہی سورہ شریفہ کا ترجمہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اے نبی جی، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ سے کمر توڑ بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کا ذکر خیر کائنات کی بلندیوں سے بلند نہیں کر دیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان نعمائے خداوندی کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی بھاری بھرکم نعمتیں ہیں جو ماضی کے انبیاء نے دعا میں مانگ کر کے لی ہیں اور آپ کو بغیر مانگے ہوئے تین عظیم الشان نعمتیں ہم دیتے ہیں، شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ اے نبی جی، موسیٰ نے بڑی منت و سماجت سے مجھ سے 5 چیزیں مانگی تھی اور ان کی دعا میں نے قبول کی اور ان کو 5 چیزیں دی۔ میرے نبی، آپ کے خاطر، آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے بغیر مانگے ہوئے یہ نعمتیں آپ کے حق میں کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرا قانون یہ ہے، میری نعمتوں کی قدردانی کرنی پڑتی ہے اور میری ناقدری کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ لہذا جب آپ دعوت و ارشاد سے فارغ ہو جایا کریں، جب آپ توحید اور دعوت و ارشاد کی محنت سے فارغ ہو جایا کریں تو ایک اور کام شروع کر دیں، ایک کام سے فراغت کے بعد دوسری کام کی طرف کھڑے ہو جائیے، یعنی اللہ کے عبادت میں اپنا وقت لگائیے۔ یہ تو اس سورت کا مختصر ترجمہ مفہوم خیز حضرت تھانوی کے بیان القرآن سے لے کر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک مرتبہ نبی جی نے آقا سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھ محمد الرسول اللہ کو آپ نے کیا دیا؟ موسیٰ تو اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ تو اللہ کی روح ہے، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جی کی دل کی دھارس کو، اپنے نبی جی کے دل کے ارمان کو اس انداز میں پیش کر دیا، الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی جی، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کر دیا؟ یہ عربی لفظ ہے، شرح صدر۔ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ رات دن آپ کو اس سے پالا پڑتا ہے۔ 2 کام ہیں، کروں کہ نہ کروں، دونوں جائز ہیں، دونوں مباح ہے، دونوں افضل ہے۔
دونوں اعلیٰ ہے، کروں کہ نہ کروں. کسی ایک پر آپ کی طبیعت جم گئی، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا 40 دن میں جاؤں 4 مہینے میں جاؤں، اور آپ نے رخت سفر مان لیا 4 مہینے کا. 2 بھلے کام، 2 مباح کام، اس میں کسی ایک پر آپ کی طبیعت مطمئن ہو گئی، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. یعنی آپ کے دل کی شانتی اور سکون. یہ تو عربی کو میں نے آسان انداز میں ترجمہ کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں مثال پیش کی. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے شرح صدر کسے کہتے ہیں تو اس کی تفسیر میں بہت مختصر جملہ لکھا، اے نبی جی میں نے آپ کو علم بھی دیا اور میں نے آپ کو حلم بھی دیا. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. میں نے آپ کو علم دیا اور میں نے آپ کو حلم دیا. کسی بھی بڑے منصب اور عہدے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اس کی لائن کا علم، اور ایک جتنا علم اتنا حلم، جتنا علم اتنی بردباری. آدمی میں علم ہے لیکن حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، تو پھر اس علم سے بجائے ہدایت پھیلنے کے گمراہی پھیلنے کے بھی امکانات ہیں، جیسے ابو العلا مودودی اور اس قسم کے لوگ دنیا میں گمراہ ہو گئے. تو ایک چیز عطا فرمائی، علم کے ساتھ حلم. آپ کا علم کیسا تھا وہ تو نبی خود گواہی دیتے ہیں، اوتیت علم الاولین والآخرین. سارے اولین کا علم آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک مجھ محمد الرسول اللہ میں اللہ نے بھر دیا ہے. سارے اولین کا علم آپ کے پاس، سارے آخرین کا علم آپ کے پاس. تو بڑے علم کے مالک آپ کی ذات تھی. کائنات کے تمام علوم فنا ہو چکے، ختم ہو چکے. ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والا علم آج بھی باقی ہے، رہتی دنیا تک باقی رہے گا، بلکہ اس کے بقا کے ساتھ کائنات کا بقا ہے اور اس کے ختم کے ساتھ کائنات کا خاتمہ ہے. آپ کا علم قرآن مقدس ہے جو آپ کے قلب اطہر سے پار ہو کر کے امت میں آیا ہے. یہ جب تک سفید صحیفے میں کالے کالے حروف موجود ہیں تب تک آسمان اور زمین کا قیام ہے. جب سفید صحیفے میں اوراق میں کالے کاغذ ختم، کالے حروف ختم ہو جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں آپ کو اتنا بھاری علم دیا گیا اور علم بھی بہت زبردست. آپ کے علم کے 2 نمونے خالی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت و ارشاد کیا، تبلیغ کی، دین کی دعوت لوگوں کو دی. پہلے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں کوہ صفا کے پاس جمع کر کے ان کو اللہ کا کلمہ سنایا اور دین کی دعوت دی اور توحید کا پرچم لہرایا. پھر آقا نے اس کے بعد قبائل میں جا کر کے محنتیں کی. پھر جب مکہ والوں سے مایوسی ہوئی تو آقا نے طائف کا سفر فرمایا اور طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے پاس جا کر کے آقا نے جب دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کے ان سنہرے پاکیزہ کلام کے مقابلے میں اور ان مقدس موتیوں کا جواب اور اس دعوت کا جواب پتھر سے دیا. آپ کی رحمت والی ذات جو ان کو دعوت و ارشاد کر رہی تھی اس ذات کی بات کو قبول کرنے کے بجائے گالیاں دی، شریر بچے اور اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا. وہ آقا پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس لہو لہان ہو گیا ہے. آپ کا خون، جسم مبارک سے خون نکل پڑا ہے. آپ پریشان ہیں. لکھا ہے کہ جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے اور پتھر لگنے کی وجہ سے نبی جی بے ہوش ہو گئے تھے. ایسا ہی احد میں بھی ہوا. عبداللہ ابن کیمیا نے تیر مارا اور کھوٹ ٹوٹی، لوہے کی ٹوپی اور پیشانی مبارک میں اس کی کڑی داخل ہوئی. یہ دوسرا موقع ہے.
ایک تیر لگا جس سے آپ کا گال چیر دیا گیا. ایک تیسرا تیر احد میں آپ کو لگا جس کے آپ کے رباعی دانت شہید ہوئے. غزوہ احد میں 3 زخم آقا کو پہنچے تھے تیروں کے. اس کے علاوہ گھڑے میں گرنے کی وجہ سے جو جسم لہو لہان ہوا تھا وہ الگ چیز ہے، لیکن 3 تیر لگے تھے 3 مشرکوں کے. ان میں کا ایک عبداللہ ابن کیمیا کا یہاں سر میں کھود کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ آپ نے لوہی کی ٹوپی پہنی تھی. آپ سن رہے ہیں، اندازہ بھی لگا رہے ہوں گے کہ وہ احد کے دامن میں آقا 1300 صحابہ کی جمعیت کو لے کر تشریف لے گئے تھے. اعدائے اسلام اور دشمنان خدا و رسول نے آپ کو للکارا تھا اور آپ میدان میں تشریف لے گئے. اور اس کے بعد اس غزوے میں صحابہ کرام کی ادنا سی بھول پر 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم چھلنی کیا گیا، کان کاٹا گیا، ناک کاٹا گیا، گال چیرا گیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے ہندا نے چبایا. لیکن اللہ بڑی عالی شان ذات ہے، جب پیغمبر نے ان کے لیے بددعا فرمائی، اللہ نے قرآن اتارا، لیس لک من الامر شیء لیس لک من الامر شیء اما یتوب علیہم او یعذبہم. پیغمبر بس کرو بس کرو، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء اما یتوب علیہم. اسی ہندا کو اسلام کی توفیق دے کر صحابیت کے شرف سے مشرف کیا. اسی وحشی قاتل حمزہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر صحابی رسول بنا دیا. وہ اللہ ہے. معلوم یہ ہوا کل کائنات میں کلی اختیارات اس مدبر حقیقی، اس خالق کائنات اللہ ذوالجلال والعزت کا چلتا ہے. پیغمبر اللہ کے بعد سب سے بزرگ بالا برتر ذات ہے. قرآن اور سیرت اور احادیث کے پڑھنے سے عجیب جاذبیت، عجیب حلاوت اور جوش ایمانی نصیب ہوتا ہے. یہ پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. احد میں یہاں کھوٹ پر عبداللہ کا جب تیر پڑا ہے تو وہ تیر کتنا خطرناک ہوگا کہ لوہے کا بختر آدمی پہن لے اور کھوٹ ٹوپی پہنی ہو آپ نے لوہے کی، اور اس کو پھاڑ کر کے اندر داخل ہو جاوے. پھر یہاں سے پیشانی مبارک سے خون برآمد ہوا. ملائے اعلیٰ میں جبریل تھا. اللہ نے فرمایا میرے علو مرتبے کی قسم، میری عظمت شان کی قسم، میری کبریائی کا قسم، جبریل میرے نبی کا خون تھام لے، روئے زمین پر گرنے سے پہلے اس کو تو تھام لے. میری عزت کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، میری عظمت شان کی قسم، اگر یہ زمین پر گر گیا قیامت تک آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسنے دوں گا. اس نبی کی عظمت خدا کے دل میں یہ ہے، یعنی اللہ کی ذات اس پیغمبر کی یہ عظمت بنا رہی ہے. لیکن اللہ سے بڑھ کر اختیار کسی کا نہیں. خیر اس میں بڑی علمی باتیں ہیں. تو فرمایا طائف میں آقا پر پتھراؤ ہوئے، کام میں نکلے تھے، دعوت و ارشاد میں نکلے تھے. آپ بے ہوش ہو گئے، گشی طاری ہو گئی، ہوش ختم ہو گئے. زید ابن حارثہ ساتھ میں ہیں، چھوٹے درجے کے صحابی، آپ کے متبنہ بھی ہیں، جن کا بیان قرآن میں ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ایک صحابی کا صراحت نام قرآن میں ہے، اس کی حکمتیں ہیں. پانی لیا زید ابن حارثہ نے، آقا کو پلایا، وہ ٹھنڈا پانی آقا پر چھڑکا، آپ سے گشی ختم ہوئی. زید ابن حارثہ رو رہے ہیں، روتے روتے کہا او نبی جی ان کے حق میں بددعا کر دو. تو آقا نے کیا فرمایا؟ انما بعثت رحمتا
انما ابعث رحمتا ولم ابعث لعانا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا. اور زید اللہ نے مجھے رحم و کرم کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، مجھے لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یعنی اللہ نے مجھے بددعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہاں نبی جی نے 40 دن 40 رات یا 30 دن 30 رات 5 نمازوں میں یا نماز فجر میں یا جگری نمازوں میں کئی اقوال ہے. راجع یہ ہے نماز فجر میں 30 صبح تک بخاری کی روایت ہے 30 صباحن 30 صبح تک رعل و زکوان کے لیے آپ نے بددعا نماز فجر میں دی ہے. وہ 70 قرہ صحابہ کو دگے سے شہید کر دیا گیا تھا اور اسلام کا بھاری بھرکم سرمایہ آنے والی پہ ختم ہو گیا. اس کا دکھ نبی جی کو بہت تھا. اس دکھ پر نبی جی نے نماز فجر میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی. اس سے معلوم یہ ہوا حالات اور حوادثات اور واقعات پر 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، 1 مہینے سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ آپ نے 1 مہینے بھر تک پڑھا تھا اور اس پر قنوت کے مسائل رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یا رکوع سے پہلے وغیرہ کے اپنی جگہ پر فقہ میں لکھے گئے ہیں. میں تو رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. دوسرا ایک حلم کا واقعہ. 13 سال مکے میں انتہائی کشمکش کے آزمائشوں کے، پھر 8 سال مکہ مدینہ منورہ میں، اس میں ہجرت کے دوسرے سال بدر، تیسرے سال احد، چوتھے 5ویں سال احزاب، پھر بنو قریظہ 5ویں سال، پھر بنو المستلق، پھر خیبر، طائف، حنین اور پھر 8ویں سال فتح مکہ. مسلسل جنگوں کا سلسلہ. 27 مرتبہ بے نفس نفیس آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ جہاد میں کمانڈر اعظم اور سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے بختر پہن کر کے اترنا پڑا. 27 مرتبہ. کتاب المغازی جلد ثانی بخاری پڑھو پتہ چلے گا. 54 مرتبہ آقا کے حکم سے ان 10 سال کی مدت قلیل میں محاذ آرائیاں ہوئی اور صحابہ کو بھیجنا پڑا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام قتل کشت کی بنیاد پر نہیں پھیلا. رحمت والا نبی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. ابو بکر ارحم امت ہے. زحمت اس امت کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی زحمت پیدا کرے تو پھر دفاعی اور جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے. اقدام تو 2 مرتبہ کرنا پڑا 9 میں بھی، باقی 9 میں 7 مرتبہ جوابی کارروائی کرنی پڑی. 9 بڑے بڑے غزوے ان میں مشہور ہوئے اور ان 9 میں بھی 2 مرتبہ اقدام پہل کرنی پڑی اور 7 مرتبہ میں تو پہل کا جواب دینا پڑا تھا. وہ علمی باتیں ہیں. پھر آقا جب طائف کے اندر سے بعد جب یہاں غزوہ احد میں فتح مکہ میں آقا کو مکہ کے مشرک سمجھ گئے کہ مکہ محمد کے ہاتھ فتح ہو گئے. اب عمار کا، بلال کا، صہیب کا، سلمان کا، سمیہ کا، خباب کا ایک ایک کے ستانے کا اور ایک ایک کے تکلیفوں کا آج بدلہ لیا جائے گا. بلکہ وہ مان لیے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے گی، اس لیے کہ مکہ ان کے ہاتھ فتح ہو گیا اور مکہ میں علم آقا کا بلند ہو گیا. اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے بلال نے اذان دی، کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال نے اذان دی. تو وہ اب بھاگم دوڑ بھی مچ گئی. اکرمہ بھاگ کر کے طائف چلا گیا، ویشی بھاگ کر کے طائف یمن چلا گیا. یہ ایک بھاگ دوڑ کا عالم تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خباب کو انگاروں پر لٹایا ہے، ہم نے عمار کو آگ میں ڈالا ہے، ہم نے بلال کو تپتی ہوئی گرم گرم
جو ہے پتھروں پر سلا کر کے سلاخوں میں باندھ کر کے ان کو انتہائی خطرناک گرم پتھروں پر تپایا سجایا ہے. سمیہ کو ملعون ابو جہل نے نازک عضو پر برچھا مار کر کے شہید کیا ہے. آج تو سب کا بدلے کا دن ہے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو کہا ایک کریم بھائی اپنے کریم بھائی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ سلوک. اور فرمایا یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہی سلوک میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں. اذهبوا انتم الطلقاء اليوم يوم المرحمة من دخل دار ابي سفيان فهو آمن من اغلق بابه فهو آمن من دخل دار الحرم من دخل الحرم فهو آمن. یہ کاٹنے پھاڑنے چیرنے مارنے کا دن نہیں ہے اور قیامت تک اس میں کوئی بھلائی نہیں. یہ تو عثمان ابن عفان کی شہادت سے اللہ کی تلوار میان میں سے نکل گئی اور خدا کی تلوار جب ایک مرتبہ میان میں نکل جاتی ہے تو قیامت تک اللہ کی تلوار میان میں واپس نہیں جاتی. اور نبی جب لڑائی کا بختر پہن لیتا ہے تو فیصلے کے بغیر نبی کبھی لڑائی کا بختر اتارتا نہیں. دونوں میں فرق ہے. اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس کی تلوار میان سے نکل چکی. اب صبح قیامت تک کبھی بھی تلوار بیان میں جائے گی نہیں. چاہے مسلمان آپس میں لڑیں, چاہے کافر مسلمان آپس میں لڑیں, عیسائی یہودی آپس میں لڑیں, یہ اللہ کی تلوار ہے جس سے رات دن کشت کشت ہو رہا ہے. اور ایک نبی کا بختر احد میں آقا کی مرضی یہ تھی مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں, لیکن صحابہ کرام کا جوش و خروش یہ تھا کہ نہیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے. مشورے میں طے ہو گیا. عصر کی نماز میں آقا نے بختر پہن لیے, خود پہن لی, بختر پہن لیے, باہر آ گئے کمرے سے. اب صحابہ نے کہا اندر رہ کر مشورے میں ایک بات طے ہو چکی اور فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب پیغمبر لڑائی کا بختر پہن لے, اب فیصلے سے پہلے یہ لڑائی کا بختر کبھی اتر نہیں سکتا ہے. نبی ہوتا ہے. احد میں انتہائی تکلیف دیے گئے. یہاں فتح مکہ ہے, یہ آپ کے حلم کا تقاضا ہے. تو کہاں الم نشرح لک صدرک. نبی جی جتنا آپ کو علم دیا ہے اتنا آپ کو حلم بھی دیا ہے. اس لیے بڑے لوگ شرارتوں کا جواب نہیں دیتے اور ناسپاسیوں کے اوپر شکایتیں نہیں کرتے. اس کے حلم کا تقاضا ہے. اس لیے فارسی میں ایک کہاوت ہے یکمن علم را دہمن عقل بایت. یہ مقولہ میرے دماغ میں بار بار گھومتا تھا, اب بول ہی دیا. یکمن علم را دہمن عقل بایت. ایک من علم ہوئے એના પાછળ 10 મણ અકલ જોઈએ. یہ شرح صدر کا مطلب یہ ایک من علم کے لیے 10 من. ایک فارسی شاعر نے کہا عقل ہو تب ایک من علم صحیح استعمال میں آئے گا, ورنہ ایک من علم بھی ضائع ہو جائے گا. تو ایک بات الم نشرح لک صدرک. نبی جی ہم نے آپ کو علم بھی دیا, ہم نے آپ کو حلم بھی دیا. اچھا آپ نے مانگا نہیں تھا. اللہ احسان جتاتا ہے اپنے نبی پر. آپ نے مانگا تو نہیں تھا, میں نے دیا, یہ میرا ہے. اور یہ فرمائے دیکھو تم سے پہلے پیغمبر بنو اسرائیل میں گزرا ہے موسیٰ. میں نے ان سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قرآن پڑھو لطف آئے گا. اللہ نے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون. موسیٰ نے جس وقت سنا ہوگا تو کیا موسیٰ کا کلیجہ کیا کام کرتا ہوگا. کیوں؟ اس فرعون کے قتل سے بچنے کے لیے 72,000 بنو اسرائیل کے بچے اس موسیٰ کے صدقے میں ذبح ہوئے. چونکہ ایک بنو اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے تخت سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا. تو اس موسیٰ کی وجہ سے 72,000 بنو اسرائیل کے بچے قتل ہوئے تھے. اور اس موسیٰ کو اللہ نے دریائے نیل میں بچا کر فرعون کے محل میں پروان چلا کر بالغ ہونے سے قبل کے عمر تک
फिरौन के महल में बड़ा किया, जिस दुश्मन से उसका जवाल तख्ते सल्तनत है, वही दुश्मन को घर में बड़ा किया जा रहा है। फिर यहां से किब्ती के कत्ल पर हजरत मूसा मदीन का सफर करते हैं और हजरत शुआइब के यहां 10 साल बकरियां चराते हैं, और फिर यहां से आकर के 40 साल की उम्र जब हो जाती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से मिस्र आते हुए नबूवत से सरफराज किए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला 2 मौजिजे दे देता है, एक आसा और यद बैज़ा, और कहा कि अल्लाह फरमाता है कि जाओ फिरौन की तरफ और इसको दावत दो। वही दुश्मन जिसके मूसा अलैहिस्सलाम सूरतन वारंट है हजरत मूसा पर किब्ती के कत्ल का, उसी फिरौन की तरफ जा रहे हैं। तो हजरत मूसा 5 मांगते हैं, 5 चीजें मांगते हैं। रब्बी शरह ली सदरी, हर दाई को ये दुआ करके दावत के लिए निकलना चाहिए। किसी को दावत देने जाए, ये दूसरे की हिदायत का अमल है। इस सूरत के आखिर में अजीब लताइफ बयान किए हैं। अल्लाह अकबर। रब्बी शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दीजिए। वयस्सिर ली अमरी, काम आसान कर दीजिए। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून बिही अकिशदुद बिही अजरी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दीजिए। मेरे खानदान का एक आदमी मेरे लिए मुकर्रर कर दीजिए, और मेरी जुबान से गिरा खोल दीजिए। ये 5 दुआएं की। हजरत मूसा ने शरह सदर मांगा, अल्लाह ने दिया। नबी आखिरुल ज़मा हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं, अल्लाह दे रहे हैं। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। ए नबी जी, आपकी कौम के हालात ये थे कि अपनी पेट की सगी बेटी को जमीन में जिंदा दफन करती थी। आपकी कौम के हालात ये थे, लड़ाई 100 साल बंद नहीं होती थी। आपकी कौम के हालात ये थे कि इसमें कोई राज करने के लिए तैयार नहीं था। आपकी कौम के हालात ये थे जिनको सफाए हस्ती में जोहलाए अरब कहते थे, जो बकरियों की मेंगनियों से खेलने वाली कौम थी, जो ऊंटों के लिंडों में रात दिन खेला करने वाली आपकी कौम थी। आपको आपकी कौम का भी फिक्र, आपको जो नबूवत से खलाअत नबूवत से सरफराज फरमाया गया है, आपको दावत और इरशाद की भी फिक्र है। खैर, उसकी एक लंबी तफसील है। ववदअना अन्का विज़रक, कभी खिलाफ औला काम अगर आपसे सादिर हो गए तो फिर खिलाफ औला काम जब आप पर वाज़े हुए तो वापस रिटर्न करना भी आपके लिए भारी पड़ता है। कई तफसीर की गई। ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक रफ़अना लक ज़िक्रक। ए नबी जी, आप यूं कहते हैं मूसा को कलीम बना दिया, ईसा को रूह बना दिया, इब्राहिम को खलील बना दिया, मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या दिया? कायनात की हर बुलंद इमारत में, हर मीनार पर से, हर मिंबर गवाही देगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात की हर बुलंदी से, हर बुलंद मकाम से अल्लाह और मोहम्मद की सदा गूंजेगी। ये इसका मतलब है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, कुरान में आपका जिक्र खैर बुलंद कर दिया, तौरात में आपका जिक्र खैर बुलंद कर दिया, इंजील में आपका जिक्र खैर बुलंद कर दिया, ज़बूर में आपका जिक्र खैर बुलंद कर दिया, 100 सहीफों में आपका जिक्र खैर बुलंद कर दिया। जब उमर जैसा इस्लाम का जर्नल, दूसरे नंबर का खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले नंबर का अमीरुल मोमिनीन जब शाम गया है, तो इन यहूदियों ने और ईसाइयों ने उमर का नक्शा तौरात और इंजील में जो पढ़ा था, वो तौरात और इंजील हाथ में लिए हुए हैं, और एक तरफ ऊंट पर सवार उमर का गुलाम देख रहे हैं, और एक तरफ किताब देख रहे हैं, और कह रहे हैं ये वो उमर नहीं है जो हमारी किताब में है। हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं, बेवकूफों, या अमीरुल मोमिनीन ऊंट की महार पकड़े हुए नीचे है, जरा इनको देखो। तो वो इतने खौफज़दा हुए। जब ये गुलाम में मोहम्मद का यह हाल है तो आका का क्या हाल होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरफ़अना लक ज़िक्रक, नमाज में, अजान में, तकबीर में, यहां तक के जब कब्र में उतारता है बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अरे कायनात पर जब पर्दा छा जाता है और कब्र पर पाट रखी जाती है, और इस लाशाए मय्यत के साथ उसके अमल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती है, तो उस वक्त मर रब्बुका मन नबियुका,
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ لا کر کے پوچھا جاتا ہے اب تعریف ھذا، اس ذات کو تم پہچانتے بھی ہو کہ نہیں؟ اس نبی کی شان میں گستاخی سے نبی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو ہر دن اس کی قبر، ہر ایک کی قبر میں نبی پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں لیکن ہر سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال حضور کو پیش ہوتے ہیں تو اپنوں کے بد عملی سے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، نبی جی ایک سختی ہے دو سہولت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا، ایک سختی کے ساتھ دو سہولت ملے گی، اس لیے کڑوے کسیلے حالات آئے تو یقین مان لو اس کے بعد دو آسانیاں آئے گی۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشر فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، جب ایک حال سے تم پریشان ہو تو دو راحتوں سے خوش ہو جانا۔ اخیر میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، نبی جی دن بھر تو آپ دوسروں کے لیے تھکتے ہیں، دن بھر تو آپ دوسروں کے لیے تھکتے ہیں، جب اس سے جب آپ فارغ ہو جاؤ نا تو رات کو میرے لیے بھی تھکا کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن بھر مخلوق کے پیچھے لیکن رات بھر میرے لیے ہونا چاہیے، تو آپ کی دعوت اثر کرے گی، ورنہ آپ کی دعوت اثر نہیں کرے گی۔ یہ سبق ہے علماء کو، یہ سبق ہے کام کرنے والوں کو، چاہے وہ دعوت کا کام کرے، چاہے وہ مدرسوں کا کام کرے، چاہے وہ سماج کا کام کرے، چاہے وہ سیاست کا کام کرے، دوسروں کی فکر کی جتنے کام ہیں، دوسروں کے لیے جتنے کام ہیں، ان کاموں میں چاہے وہ صلح و سمادھان ہو، چاہے وہ بھلی بات کا کہنا ہو، اس وقت اثر پیدا کرے گا جبکہ رات کی خلوتوں میں اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہو۔ صحابہ کی یہی صفات تھے، فرسان بالنہار رہبان باللیل، دن بھر گھوڑے کی پشتوں پر اور رات بھر مسلح کی پشتوں پر، عجیب صفات کے لوگ تھے۔ ایک صحابی کا تو عجیب حال، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، احد میں کافروں کی کھوپڑیاں مارتے مارتے تھک گئے، پورا جسم چھلنی ہو گیا پیغمبر کی حفاظت میں۔ امنتن نعاسن طائفتن یغشا بنہم، ایسے بھرے ماحول میں اللہ نے ابو طلحہ کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ یہ تو کوئی کہے کہ مانسک ہو گیا ہے، لیکن قرآن میں ہے اس لیے بیان کرتے ہیں۔ امنتن طائفتن یغشا بنہم امنتن نعاسن، پورا دن تھکے اور پیغمبر کی حفاظت میں جب دوڑ مچی تھی احد میں، اور انہوں نے بھاری کردار ادا کیا تھا حفاظت کا، سارے تیر اپنے پر لے رہے تھے، پھر بھی 3 تیر لگ گئے تھے آقا کو، تو کیا بنا ہوگا ابو طلحہ انصاری کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھوں کی انتہائی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دیر اونگ طاری کر دی، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی اور پھر واپس اٹھا کر کے لے لی، اتنا سا آرام بھی کافی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جم کر کے مقابلہ کیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دیکھو دن بھر دوسروں کے پیچھے محنت کرو لیکن اللہ کا بھی حق ہے، اس لیے جب آدمی اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا تبھی مخلوق کے ساتھ اس کے حقوق کی رواداری ہوگی، ورنہ دن بھر مخلوق کے پیچھے، رات بھر مخلوق کے پیچھے، اور خالق کا کوئی حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ اس سے کوئی کام نہیں لیں گے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی جی کی عظمت نصیب فرماوے، محبت نصیب فرماوے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، تمام انبیاء پر 6 چیزوں سے آقا فضیلت دیے گئے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ایک اعلان یہ ہے، مدرسہ جامعہ ابراہیمیہ یہ جام نگر کا دارالعلوم ہے، بہت بڑے بزرگ حافظ اسحاق صاحب ایک کامل اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کے انتقال کے بعد پھر مدرسہ درجات عربی، حفظ، تجوید کی تعلیم دیتا ہے، 35 لاکھ کا خرچ ہے، باہر کے طلباء بھی رہتے ہیں، ابھی علماء کرام کی تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، ہر ایک مدرسے میں یہ سلسلہ ہے۔ وہاں سے مولانا یونس صاحب نگیچانہ والے تشریف لائے ہیں، جو فارغ ہونے کے بعد سے ہی اسی مدرسے کے اندر خدمت کر رہے ہیں، علاقے کا مدرسہ ہے، اور اکابر اولیاء اللہ ایک زمانے میں حفاظ یہیں سے نکلا کرتے تھے، محنت ہو رہی تھی حافظ جی کے وقت میں، اللہ تعالیٰ ادارے کو
خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، زکات للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں۔ اقبال بھائی بھابا، پریشان حال یہ تمام بھائی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں ان کے لیے کوئی مکان خرید لیا ہے، اب اس میں ساتھیوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر کے ذمہ داروں نے آگے والوں نے جو اپنے سے ہو سکا مدد کی، تھوڑی بہت رقم باقی ہے، 2-3 جمعہ سے یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے بعد اور کبھی ادھوری بات، اس لیے جب تک پوری تحقیق نہیں ہوتی ہے اس لیے اعلان نہیں ہو سکا۔ آج پھر واپس تشریف لائے ہیں تو نماز سے فراغت کے بعد ان کا صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کا بھی تعاون فرماتے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔